مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ یورپ میں جو امیگریشن کی جو پالیسیاں یہ ہر آنے والے دن سخت ہو گئی ہیں، تو حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے ایک تو اس کے بارے میں بات کریں گے، دوسرا یہ کہ اٹلی میں پچھلے 1-2 مہینے سے یہ افواہ چل رہی تھی کہ اٹلی میں امیگریشن کھلنے والی ہے، تو اس پہ اب جو ہے کھلنے والی ہے نہیں، اس کے حوالے سے بھی اب جو ہے صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے اور طالبی حکومت کا جو ہے وہ بیان آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں کہ یورپی ممالک میں جو حالیہ دنوں میں اہم اقدامات ہوئے ہیں، جو امیگریشن پالیسیاں سخت ہوئی ہیں، دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ تارکین وطن بہت زیادہ آئے اور پھر ان میں کرمنل لوگ بھی آ گئے، کرمنل لوگوں نے وہاں پر جو وارداتیں کیں، جو مختلف جرائم میں ملوث ہوئے۔ سویڈن جیسے ملک میں گینگ وار جو ہے کوئی تصور کر سکتا تھا، تو وہاں پر گینگ وار شروع کر دی انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے، اور پھر یوکرین جنگ کی وجہ سے جو دنیا میں معاشی حالات پیدا ہوئے، معاشی طور پر سختیاں پیدا ہوئیں۔ یورپ میں آپ دیکھیں ان کی یورپی معیشت اس وقت جو ہے وہ عملی طور پر کساد گزاری کا شکار ہے، وہ گرو نہیں کر رہی۔ جب معیشت گرو نہیں کرتی تو ظاہر ملازمتوں میں مسائل آتے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے اور دیگر جو ہے معاشی مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے لوگ جب متاثر ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب دوسرے ملکوں سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ فطری بات ہے کہ وہ ان کو پھر اچھے نہیں لگتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے ان ساری چیزیں مل کر کہ یورپ میں جو ہے ایک ایک کر کے بیشتر ملکوں میں جو ہے سوائے اسپین کے جو اور پھر یو کے کو اگر ہم شامل کر لیں تو یہاں صرف ان 2 ملکوں میں جو ہے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، صرف یہاں پر سوشلسٹ یا جو ہے سوشلسٹ ہی کہہ سکتے ہیں ان کی حکومتیں بنی ہیں، جو جنہیں پرو امیگرینٹ کہا جاتا ہے، امیگریشن کا حامی یا تارکین وطن کا حامی کہا جاتا ہے۔ باقی تقریباً جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ دائیں بازو کی جماعتیں جیت رہی ہیں، اور وہ یہ نعرہ لگا کر جیت رہی ہیں کہ وہ امیگریشن کو کنٹرول کریں گی، تارکین وطن کی تعداد کم کریں گی۔ تو یہ مختلف عنصر تھے اور ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں پرتگال جیسے ملک میں جہاں اگر آپ وزٹ ویزا ہو تو وزٹ ویزا پر جا کے آپ اس کو ورک پرمٹ میں تبدیل کرا سکتے تھے، تو وہاں پر ویسے بھی ڈاکومنٹ بہت آسانی سے بن جاتے تھے جسے وہاں پر جا کر کام مل جاتا تھا۔ تو اب پرتگال میں سب سے پہلے تو وزٹ ویزے پر ورک پرمٹ میں تبدیلی بند ہو گئی، پھر پیپر دینے بند کر دیے، اور اب پرتگال نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی غیر قانونی موجود پایا گیا، یعنی ویزا لے کر بھی گیا ہوا اور اس کو اوور اسٹے ہو گیا ہے، تو اس سے 250 یورو اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمنی کا آپ کو پتہ ہے، جرمنی نے بارڈر بند کیے ہوئے اپنے تمام یورپی ملکوں کے ساتھ، اس پہ کافی لیدے بھی ہو رہی ہے مختلف ملکوں کی طرف سے، لیکن جرمنی کا ظاہر ہے کہ وہاں پر جو حالیہ دنوں میں وارداتیں ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری سیکورٹی کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ بارڈرز بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ سخت چیکنگ کر رہے ہیں۔ ایک تو کہ یورپ میں پہلے چیکنگ کا رجحان نہیں تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی آپ چلے جاتے تھے تو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ دوسرے ملک چلے گئے، تو جرمنی نے اپنے بارڈرز پر سخت چیکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور وہ غیر قانونی تارکین کا داخلہ جو ہے وہ وہاں پر روکا جا رہا ہے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران انہوں نے کہا جی کہ کئی 100 لوگوں کو انہوں نے روکا ہے کامیابی سے چیکنگ پر۔ اس طرح فن لینڈ جیسے ملک میں جو ہے جہاں تارکین کو بہت خوش آمدید کہا جاتا تھا، ایک تو انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ 5 سال کے بعد نیشنلٹی ملتی تو اسے بڑھا کر جو ہے انہوں نے 8 سال کر دیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے مختلف زبان سمیت مختلف اور چیزیں بھی جو ہے انہوں نے لگا دی ہیں کہ جی وہ بھی آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اور اس طرح سویڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انہوں نے جو ہے وہاں پر بھی نیشنلٹی کی جو مدت ہے وہ 5 سال سے بڑھا کر 8 سال کرنے کا بل پیش ہو گیا ہے۔ پھر لینگویج ٹیسٹ لازمی قرار دیا جا رہا ہے، اور ہالینڈ جیسا ملک جو ہے وہاں پر بھی دیکھیں جی اتنی زیادہ سختی ہو رہی ہے کہ اب وہ وہاں انہوں نے کہا جی کہ جو بچوں کو اپنے مقامی زبان نہیں سکھائے گا، بیلجیم کا جو خاص طور پر علاقہ ہے اور ساتھ علاقہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ان کو بچوں کا جو بونس ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس طرح بیلجیم میں بھی جو ہے ایک جو فلیمش ریجن کہلایا جاتا ہے وہاں پر بھی انہوں نے کہا جی اگر بچوں کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے لینگویج تو انہیں بونس نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ مختلف ممالک جو ہے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ فرانس نے بھی اب جو ہے ڈپورٹیشن کا عمل تیز کرنے کا اعلان کیا، جو حالیہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مراکشی نے ایک نوجوان طالبہ کے ساتھ زیادتی کی اور اسے قتل کیا، اس کے بعد جو ہے حکومت نے سخت ایکشن لیا ہے۔ انہوں نے کہا اب ڈپورٹیشن کے لیے تیز عمل کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم اٹلی کی طرف، جو جیسا کہ ہم نے کہا اٹلی میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے افواہیں چل رہی، 2-3 مہینوں سے افواہیں چل رہی تھی کہ امیگریشن کھلنے والی ہے۔ تو حکومت نے جو نئی ڈگری جاری کی ہے اس میں ایک تو اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اب یہ حکومت کی وضاحت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم کوئی امیگریشن نہیں کھولیں گے اور کسی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان نہیں کریں گے جس کے تحت جو ہے وہ غیر قانونی تارکین کو قانونی ہونے کی ہمیں مدد مل سکے۔ تو یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے، اس لیے اب اگر کوئی اس انتظار میں تھا کہ جی اٹلی میں امیگریشن کھلنے والی ہے تو پیپر بنا لے، تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ انہیں اب کوئی اور ہی اگر اسکیم ہے، کوئی ورک پرمٹ کے ذریعے کسی اور طریقے سے
तो वो बनवा सकते हैं। कम अज़ कम इमिग्रेशन जो ओपन इमिग्रेशन है वो खुलने वाली नहीं है। इतालवी हुकूमत ने वाज़ा कर दिया है कि वो जिस मैंडेट पर वोट लेकर आए और उनका वोट ये था कि वो गैर कानूनी तारकीन की तादाद कम करेंगे, उनको रोकेंगे। तो उन्होंने कहा है इसलिए हम अपने मंशूर के तहत ऐसी कोई माफ़ी का ऐलान नहीं करेंगे, ऐसी कोई स्कीम नहीं देंगे जिससे जो है वो गैर कानूनी तारकीन को जो है वो कानूनी तौर पर उनको लीगल होने का मौका मिल सके। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक स्पेन एक ऐसा मुल्क नज़र आता है कि जहाँ अगर आप 2 साल जाके क़याम कर लें तो वहाँ आपको कागज़ मिलने का इम्कान होता है। और स्पेन में ज़ाहिर सोशलिस्ट हुकूमत है और जब तक वो है तब तक तो ये कानून है। तो ये सूरत हाल थी। इटली के वाले से हमने आपको सूरत हाल वाज़ा कर दी, पुर्तगाल के वाले से, बाकी मुल्कों के वाले से। तो इस वक्त सब जगह सख्ती हो रही है। तो सिर्फ एक स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो अभी भी 2 साल के बाद जो है वो इमिग्रेशन दे रहा है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।